اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ وما علیہ صبر کی نشستیں چل رہی ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ناگوار حالات کے امتحان تو اللہ پاک نے دنیا میں لینا ہے ہر ایک سے، اور اس کو بتا بھی دیے ہے کہ یہ امتحانات ہوں گے۔ اس میں جو عام لوگوں میں ہے کہ جذب فض نہ کیا جائے، یہ بھی ایک ہے۔ دوسرا جو اس سے بڑا ہے کہ معمولات زندگی متاثر نہ ہوں، اور اسی طرح جو دینی فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ جو دیگر معمولات اس نے بنا رکھے ہیں یا بزرگوں نے ان کو کچھ اعمال و اشغال دے رکھے، وہ بھی متاثر نہ ہوں۔ تیسرا حضرت جو اس کو آج اب ان نشستوں میں فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی اہم فالاہم جو ہے وہ جو زیادہ اہمیت کے ہوں اس کو ہمیشہ ترجیح دیجیے، اور دیگر معمولات جو مستحبات میں سے ہیں ان کو پھر آگے پیچھے کر کے اس کا خیال رکھا جائے۔ تو اسی کو بڑھاتے 111 نمبر صفحے پہ ہیں۔ ناگوار واقعات میں اعمال اور معمولات کے ترک سے مصیبت تو کم ہو نہیں جاتی۔ اعمال جو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے مصیبت تو کم نہیں ہوتی، ہاں ترک اعمال کا نقصان اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک نقصان تو غیر اختیاری ہوا تھا، یہ دوسرا نقصان ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں جس سے مصیبت کو اور ترقی ملتی ہے۔ جیسے کسی بزرگ کے ناک پر بار بار مکھی بیٹھتی تھی جس سے تنگ آ کر اس نے غصے میں ناک ہی کاٹ ڈالی۔ جیسے کسی شخص کے ناک پر ایک حفیمی کا واقعہ ہے کہ وہ نشے میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی شخص کے ناک پر بار بار مکھی بیٹھتی تھی تو کئی دفعہ ہلایا، بعض مکھیاں ضدی ہوتی ہیں تو وہ ساتھ کوئی شاید کسائی کی دکان ہوگی، کسائی ہوگا، تو تیز چھری لی اور اس سے مارے کہ نہ اڈا رہے، اور ناک ہی کاٹنے لگی۔ جب ہم اڈا ہی نہیں رکھتے، بھلا مکھی کا اس سے نقصان ہوا، اس کو تو اب چشم شیریں مل گیا، یعنی وہ تو خون کے اوپر بھی اس کو مل گیا، وہ تو اور آئے گی۔ ہر کجا بود چشم شیریں، مگس و مرغ و مور گرد آیند، جہاں میٹھے پانی کا چشمہ ہو اور اس کے گرد مکھی، مرغ اور مور آئیں گے۔ تو پہلے مکھی آتی تھی، اب چیونٹی اور چیونٹے بھی آئیں گے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ایک مصیبت میں اعمال ترک کر کے ہم دوسرے آفتوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ اس طرح کو پہلے بیان میں تفصیل کے ساتھ بیان کر کے میں نے یہ کہا تھا کہ مصائب کے وقت اعمال میں خلل نہ ڈالنا چاہیے، جس سے متبادر یہ ہوا تھا کہ اپنے معمولات پر پابند رہنا چاہیے، اور اسی کو ما علیہ صبر سمجھا گیا۔ اب میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اعمال ما علیہ صبر کہ صبر کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، کہ صورت ہے اور اس کی حقیقت دوسری شے ہے، یعنی امتثال امر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس وقت کا حکم ہے، یعنی جس وقت جس بات کا امر ہو اس کو بجا لانا صبر ہے، اور وہ معمور بہ ما علیہ صبر ہے، وہ حکم جو ہے اس وقت کا جو حاضر وقت کا حکم ہے وہی اصل اس پہ جمنا، یہی حقیقی صبر ہے۔ اگر کسی وقت پابندی معاملات میں امتثال امر ہو
اس وقت ترک معمولات مع اہل صبر ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ مع اہل صبر فقط صورت اعمال کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح میں نے 2 مثالیں دے دی تھی، اور حضرت جریج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ والدہ اور والدین کی اگر ضرورت ہے تو اس کو پہلا پورا کیا جائے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھا جائے۔ اسی طرح میں نے اور بتائی تھی کہ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کی کہ میں فرض عین کی طرف جا رہا ہوں، یہ فرض کفایہ اپنے بچے کے جنازے کے لیے لوگوں کو کہ تم اس کو پورا کرو۔ میں وہ قادیانی کے مقابلے میں وقت دے چکو تو اس کو پورا کرنا ضروری، بلکہ امتثال امر کی رعایت اس میں ضروری ہے۔ اس کو میں پہلے صراحتاً بیان نہ کر سکا تھا کیونکہ وقت نہ ملا، اب اس کو بیان کرتے اس لیے مجھے دوسری آیت تلاش کرنے کی فکر ہوئی، مگر الحمدللہ کہ اسی آیت میں ایک لفظ اس پر دال ہے، وہ لفظ اولئک هم المہتدون۔ میں نے پہلے اس کو بطور بشارت کے بیان کیا تھا پچھلے بیان میں، مگر اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی مال صبر و معمور بے ہے، یہی صبر والوں کے جو ہے ان کو حکم ہے، اور یہی اسی کو حقیقی صبر کہیں گے۔ گویا اس میں صابرین کو پتہ بتلایا گیا ہے کہ صابر وہ لوگ ہیں جو ناگواری کے وقت ہدایت پر قائم رہتے ہیں، یعنی سیدھے راستے پر جمے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ راستے پر چلنے سے کسی مقصود پر پہنچنا مطلوب ہوتا ہے۔ بس محتدون کا حاصل یہ ہوا کہ ناگواری کے وقت وہ لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور مقصود پر نظر رکھتے ہیں۔ بس یہاں تو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہاں 2 راستے ہیں، ایک سیدھا ایک ٹیڑھا۔ چنانچہ دوسری آیات میں اس کا صراحتاً بیان فرمایا ہے، وَلَا اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، ان میں ٹیڑھا راستہ بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا، اِنَّ هَٰذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے فرما دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کے اتباع کرو، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، وہ تم کو خدا کے راستے سے متفرق کر دیں گے۔ مقصود تو یہ ہے ٹیڑھا راستہ تم کو خدا سے جدا کر دے گا، مگر فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تم کو خدا کے راستے سے ہٹا دے گا، متفرق کر دے گا۔ مبالغہ فرمایا گیا کہ ٹیڑھے راستوں پر چل کر تم کو خدا تو کیا ملتا، خدا کا راستہ بھی نہ ملے گا۔ اولئک هم المہتدون، یعنی یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میں سیدھے راستے پر چلنے کا ذکر تو صراحتاً ہے، کیونکہ ہدایت اسی کو کہتے ہیں کہ ٹیڑھے راستے پر چلنے کو ہدایت نہیں کہتے، بلکہ دلالت کہتے ہیں کہ یہی گمراہی ہے۔ رہی دوسری بات، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کے ساتھ مقصود پر نظر رکھنا، گو اس کا ذکر صراحتاً نہیں، مگر ادنیٰ تعامل سے، تھوڑی سوچ سے اس پر بھی اس کی دلالت واضح ہے، اس کی اشارہ مل جاتا ہے، دلیل ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کسی راستے پر چلنے سے کسی مقصود پر پہنچنا ہی مطلوب ہوتا ہے، راستہ خود کو مطلوب نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ یہ ملایا جائے کہ طریق 2 قسم کے ہیں، ایک حصی، دوسرے معنوی۔ ایک محسوس کرنے والے اور دوسرے اس کو جو ہے نا اچیو کرنا، یہ دونوں چیزیں۔ طریق حصی کا موصل الی المقصود ہونا چلنے والے کے قصد و ارادے پر موقوف نہیں، جیسے خیالی پلاؤ پکانے کی حکایت اس قسم کا ہے، بلکہ اگر راستہ سیدھا ہو تو آنکھیں بند کر بھی چلنے سے مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا دلی کو سیدھے سڑک جاتی ہے، اس پر جو کوئی بھی چلے گا دلی پہنچ جائے گا۔
خواہ دلی کا قصد ہو یا نہ ہو. طریق معنوی کی یہ حالت نہیں، اسے بدون قصد و ارادے کے وصول نہیں ہو سکتا. گو راستہ سیدھا بھی ہو مگر ہر وقت مقصود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.